میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بے عزتی اور بدتمیزی کا سامنا ہم سب کو ہوتا ہے اور یہ آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اسلام نے اس مسئلے کا حل فراہم کیا ہے، ہمارے نبی اکرم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اس بات پر ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ حقیقی طاقت دوسروں کو زیر کرنے میں نہیں بلکہ خود پر قابو پانے میں ہے، خاص طور پر جب ہمیں بے عزتی یا بدتمیزی کا سامنا ہو۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو 7 عملی اصول بتاؤں گا جو آپ کو ایسے حالات میں سکون اور وقار کے ساتھ نمٹنے میں مدد دیں گے۔ جیسا کہ ہمیشہ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ مضبوط بنیں اور یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ کمزور مت بنیے۔ 1. جہالت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن میں اللہ تعالی ہمیں بے عزتی کے لمحات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے سخت بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی خیر کی بات۔ الفرقان۔ اب آئیے اس کو حقیقی زندگی کی ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں کہ کوئی شخص آپ کے کردار، صلاحیتوں اور فیصلوں پر ناپسندیدہ تبصرہ کرتا ہے۔ اس تکلیف دہ لمحے میں آپ کو اللہ کی ہدایت اور نبی اکرم کے ان الفاظ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ بخاری و مسلم۔ لہذا جذباتی ہو کر فوری رد عمل دینے اور اپنی عزت کھونے کے بجائے اچھی بات کریں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو بس خاموش رہیں یا وہاں سے چلے جائیں۔ یہ بات سمجھیں کہ کسی کی گستاخانہ باتیں اور رویہ اس کی بری پرورش، غلط سوچ اور خراب اخلاق کی نشانی ہے۔ جس میں آداب نہیں، اس میں ایمان بھی کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی بدتمیزی آپ کی قدر کا پیمانہ نہیں ہے۔ اصل برتری اسی میں ہے کہ آپ بہتر انداز میں جواب دیں۔ پس یاد رکھیں، بہترین جواب امن کے الفاظ ہیں۔ اگر غصہ آئے تو نہ بولیں، بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، وہاں سے چلے جائیں۔ ہر صورتحال کو فوراً حل کرنے کی ضرورت نہیں، بعض چیزیں وقت اور سکون سے ہی بہتر ہوتی ہے۔ جب آپ خود کا احترام کریں گے اور اپنا وقار قائم رکھیں گے، تبھی آپ حقیقی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ خود احتسابی۔ اسلام میں خود احتسابی ایک اہم عمل ہے جس کی ہمارے نبی اکرم نے ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ترمذی۔ اب تصور کریں کہ کوئی آپ کے فیصلے اعمال پر ناپسندیدہ تبصرہ کرتا ہے۔ فوری رد عمل دینے کے بجائے ایک لمحہ نکال کر خود سے یہ سوال کریں، کیا اس کی بات میں کوئی سچائی ہے؟ کیا میں نے نادانستہ طور پر کچھ غلط کہا یا کیا؟ ان سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غصے یا جذبات کے عالم میں نہ ہوں بلکہ سکون اور عقلی انداز میں غور کریں۔ اسلام میں خود احتسابی ذاتی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ ہر واقعے کا تجزیہ کریں گے اور اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو آپ زیادہ بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ مقصد خود کو بلاوجہ قصوروار ٹھہرانا نہیں بلکہ اپنی اصلاح کرنا ہے تاکہ زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ 3. غصے کے وقت وضو کریں۔ غصہ ایک طاقتور جذبہ ہے۔ یہ آگ کی مانند ہے جو نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے آس پاس کے ماحول کو بھی جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے مسلمانوں کو غصے کے وقت وضو کرنے کی ہدایت دی، کیونکہ آگ کو بجھانے کے لیے پانی بہترین ذریعہ ہے اور وضو ہمارے غصے کو کم کر دیتا ہے۔ لہذا جب بھی آپ کسی کی بدتمیزی کی وجہ سے بے قابو محسوس کریں، وضو کریں، خاص طور پر ٹھنڈے پانی سے۔ یہ عمل آپ کے غصے کو کم کرے گا اور آپ کو مزید سوچنے سمجھنے کا موقع فراہم کرے گا۔ 4. زیادہ سوچنے کے وقت خاموش اور ساکن رہیں۔ آئیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ 2 گلاس پانی تصور کریں، دونوں میں مٹی ملی ہوئی ہے، لیکن ایک گلاس بالکل صاف نظر آتا ہے جبکہ دوسرا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
فرق صرف اتنا ہے کہ ایک گلاس میں پانی کو ساکن رہنے دیا گیا جس سے مٹی نیچے بیٹھ گئی اور پانی صاف ہو گیا۔ یہی اصول ہمارے دماغ اور دل پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم بار بار سوچتے رہتے ہیں، خاص طور پر ان چیزوں پر جن پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، تو ہمارے فیصلے غیر واضح ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ پھر بھی نہ جائے تو لیٹ جائے۔ ابو داؤد۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ غصے کی حالت میں فوری رد عمل نہ دیں۔ اگر آپ کو کسی کی بدتمیزی یا بے عزتی کی وجہ سے غصہ آ رہا ہو تو خاموش ہو جائیں، اپنی جگہ تبدیل کریں اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کریں۔ یہ یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی جذبات کو دبائیں۔ احساسات پر ہمارا مکمل کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن ہم ان پر کیسے رد عمل دیتے ہیں اس پر ضرور قابو پا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے جذبات کو پہچانیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، انہیں صحیح طریقے سے قابو میں رکھیں تاکہ وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ 5. شکر گزاری۔ ہمارے نبی اکرم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ مسند احمد۔ ذرا تصور کریں کہ اپنے کسی دوست کی مدد کی لیکن وہ آپ کی محنت کو سراہے بغیر نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایسے میں آپ کیسا محسوس کریں گے؟ یقیناً آپ کو مایوسی اور تکلیف ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری مدد اور احسان کے لائق نہیں ہوتے، بلکہ بعض لوگ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ سچے دوست وہی ہوتے ہیں جو ہماری کاوشوں کو سراہتے ہیں اور بدلے میں ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے قریبی لوگ بھی۔ آپ کو نبی اکرم کی جدوجہد کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے دوران بے شمار تکالیف برداشت کیں، لیکن وہ پھر بھی دوسروں کے لیے دعا کرتے اور نرمی اختیار کرتے۔ یہی سکھانے کے لیے کہ ہمیں اپنے اعمال لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے۔ جب ہم اپنے اچھے اعمال اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں کسی سے تعریف یا بدلے کی توقع نہیں رہتی، اور یوں ہم لوگوں کی بے قدری سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی کی بے قدری تکلیف دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نیت خالصت نہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی توجہ کے لیے تھی۔ اس لیے اگر لوگ آپ کی محنت کو نہ بھی سراہیں تب بھی اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اصل انعام بھی وہی دیتا ہے۔ اپنے حالات پر شکر ادا کریں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ گھر میں ہیں جو آپ کی قدر نہیں کرتے یا آپ کو سراحت نہیں دیتے تو یاد رکھیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپ کی ہر کوشش کا صلہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور آپ کی آزمائش جتنی بڑی ہوگی انشاءاللہ اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان نعمتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ مشکل حالات میں ہیں اور ہماری جگہ لینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کی زندگی اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ جب ہم شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی برکتیں ہم پر بڑھتی ہیں اور ہم دوسروں کے لیے بھی اچھا نمونہ بن جاتے ہیں۔ 6. اللہ پر بھروسہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ التوبہ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں جو بھی مشکلات اور تکالیف آتی ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، آپ اس صورتحال پر کیسے رد عمل دیتے ہیں؟ کیا آپ جذبات میں بہہ کر اسی سطح پر آ جاتے ہیں؟ آپ صبر، حکمت اور ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں؟ لوگ جو بھی کہیں یا کریں وہ صرف دنیاوی معاملات ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں صرف دوسروں کے الفاظ اور رویے کو اہمیت دیں گے تو آپ ہمیشہ ذہنی دباؤ میں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی منصوبہ بندی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے تو آپ کو ہر حالت میں سکون ملے گا۔
اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی عزت و وقار کو قائم رکھیں۔ 7. معافی۔ اسلام میں معافی کو ایک طاقتور عمل قرار دیا گیا ہے جو دل کو سکون اور زندگی میں برکت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ال-عمران۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کا کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار آپ سے سخت بات کہہ دیتا ہے جو آپ کو دل سے چوٹ پہنچاتی ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی اس تجربے سے گزرا ہے، لیکن سوال یہ ہے، آپ اس پر کیسے رد عمل دیں گے؟ ہمارے نبی اکرم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ بخاری و مسلم۔ مگر یہ اصول ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ پر ظلم نہیں کر رہے اور آپ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دل کو اس درد سے آزاد کر رہا ہوں، میں اللہ سے اپنا اجر لینے کو ترجیح دے رہا ہوں، میں اپنی روحانی اور ذہنی سکون کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ خود کو بار بار نقصان پہنچانے کے لیے پیش کریں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دوسروں کے ظلم کو برداشت کرتے رہیں، بلکہ ہمیں دانشمندی سے فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کو تکلیف دیتا ہے اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی نہیں کرتا تو آپ اس سے ایک مناسب فاصلہ رکھ سکتے ہیں۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس شخص کو دوبارہ اپنی زندگی میں وہی مقام دیں جو پہلے تھا، جب تک کہ وہ واقعی اپنی غلطیوں سے سیکھ کر سدھر نہ جائے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کسی کی گستاخی یا بدتمیزی کو برداشت کر کے معاف کر دیتے ہیں تو یقین جانیے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، وہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ پس معاف کرنے کا انتخاب کریں اور دیکھیں کہ آپ کا دل کس قدر ہلکا اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اختتامیہ۔ یہ 7 اصول اگر آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کو بے عزتی اور بدتمیزی کا سامنا کرتے وقت سکون اور عزت کے ساتھ رہنے میں مدد ملے گی۔ خود پر قابو رکھیں کیونکہ اصل طاقت اسی میں ہے۔ اپنے غصے کو وضو اور صبر سے کم کریں۔ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں تاکہ آپ دوسروں کی بے قدری سے متاثر نہ ہوں، اور سب سے بڑھ کر معاف کرنا سیکھیں مگر اپنی عزت اور حکمت کو بھی برقرار رکھیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ صبر اور حکمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔